نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اس سے بہتر، اس سے بڑھیا، اس سے اچھی، اس سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ پوری دنیا میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ہم سب کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں بتا کر اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو اللہ کی دعوت دیں۔ پھر زمین پہ پھیلی بہت ساری نشانیاں تو ہیں ہی ہیں، ہمارے اپنے جسموں میں اللہ نے ہزاروں نشانیاں رکھی ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہم سب میں بھری پڑی ہیں۔ سر کے بال کتنی بڑی نعمت ہے، دماغ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کیسی بڑی نعمت ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ناک کتنی بڑی نعمت ہے جی، زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان میں اللہ پاک نے قوت ذائقہ رکھی ہے، زبان میں اللہ پاک نے قوت جی گویائی رکھی ہے۔ اب یہ جو گنگے بہرے ہوتے ہیں ان کی زبان ہوتی ہے، لیکن اس میں سے اللہ کا حکم بولنے کا نکلا ہوا ہے، زبان سے قوت گویائی اللہ پاک نے نکال دی۔ گنگے بہروں کے کان ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے سننے کا حکم اللہ نے نکال دیا۔ اب کان ہے سن نہیں سکتا بیچارہ، زبان ہے بول نہیں سکتا بیچارہ، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے پاس ایک بندہ ہے حجامہ لگوانے، وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی چوٹ لگی جس کی وجہ سے میری قوت شامہ اور قوت ذائقہ ختم ہو گئی، سونگھنے کی قوت اور چکھنے کی قوت ختم ہو گئی، سونگھنے اور چکھنے کی قوت ختم ہو گئی۔ اب میں جو مرضی لذیذ، اب دیکھو آپ رنگ برنگے ماشاءاللہ کوفتے اور چنے اور پتہ نہیں کیا رنگ برنگی چیزیں، اور گڑ والے چاول ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بٹ صاحب کو اور سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اتنا بڑا اہتمام کرواتے ہیں۔ اچھا، اب یہ رنگ برنگی چیزوں کے الگ الگ ذائقے آپ لطف اندوز ہوں گے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ مٹھائی کی دکان پہ جائیں، ہزاروں قسم کی یعنی آئٹم رکھی ہوتی ہیں، ہر آئٹم میں اللہ نے کیا کیا ذائقے رکھے ہیں، آپ ہر ذائقے کا، ہر آئٹم کا الگ الگ ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پاس ایک بندہ ہے، کہتا ہے میں جو بھی چیز کھاؤں نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے گھاس ہو، ایک ہی ذائقہ۔ ایک بندہ ہے، اس نے کہا میں جو میٹھی چیزیں کھاؤں اس کا ایک ذائقہ، اور نمکین چیزیں کھاؤں ان کا دوسرا ذائقہ، بس دو ذائقے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی، ہم ہر چیز کا الگ ذائقہ لیتے ہیں، پھر ہم بول سکتے ہیں جی، مختلف زبانیں بول سکتے ہیں، مختلف انداز سے بول سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جی دل کیسا بڑی نعمت دی، اور جو ہے اللہ پاک نے دل کو اللہ پاک نے دل کتنا قیمتی بنایا ہے۔ اگر یہ دل جیسے جسم کی صحت کے لحاظ سے بڑا ضروری ہے نا دل، اگر دل کی دھڑکن صحیح چل رہی ہے تو الحمدللہ بندہ ٹھیک ہے، اگر دل کی دھڑکن تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو کیا ہو جاتا ہے۔ اور دل اتنا اہم ہے، چند منٹ کے لیے، چند منٹ کیا چند سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک جائے بندہ کی چھٹی ہو جاتی۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ کان کھول کے سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ جسم کا ٹکڑا خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا، کان کھول کے سن لو، وہی القلب، پھر کان کھول کے سن لو وہ دل ہے، پھر کان کھول کے سن لو وہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک استعمال ہوتا ہے، آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، دماغ صحیح سوچتا ہے، اور ہاتھ پاؤں ٹھیک استعمال ہوتے ہیں، پورا جسم انسان کا ٹھیک استعمال ہوتا ہے اگر دل ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے۔ اللہ اکبر، دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں، دل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہو، دلوں میں جنت کا شوق بھرا ہو، دلوں میں جہنم کا خوف بھرا ہو، دلوں میں قبر آخرت کی فکر بھری ہو،
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی. اور اللہ پاک ہمارے رنگ برنگی دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتے. بڑی رنگ برنگی ہم نے چیزیں بنا رکھی ہیں، بڑے گھر سجا رکھے ہیں، بڑی گاڑیاں بنا رکھی ہیں، بڑے کپڑے تو اللہ پاک نے ہزاروں نعمتیں ہمیں دی ہیں. تو یہ ساری نعمتیں جن کو ہم سجاتے رہتے ہیں، سنوارتے رہتے ہیں، ان کو اللہ نہیں دیکھتے. حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں. افسوس، صد افسوس، ہم ان چیزوں کو سجانے میں لگے ہیں جن کو اللہ دیکھتے ہی نہیں. گاڑی کو چمکا رہے چمکا رہے. اللہ گاڑیوں کو نہیں دیکھتے. گھروں کو چمکا رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ گاڑی کو گندہ ہی رکھیں، صفائی اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے. لیکن جیسے گاڑی کی صفائی اللہ کو پسند ہے اور گھروں کی صفائی اللہ کو پسند ہے، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کو کچن کی صفائی بہت اچھی لگتی ہے. کچن کی صفائی اللہ کو بھی پسند ہے. صفائی بہت اچھی بات ہے، لیکن ان ساری دنیا کی چیزوں کی صفائی سے کہیں زیادہ ضروری دلوں کی صفائی. دلوں کو اللہ کے غیر کی محبت سے صاف کرنا، پاک کرنا. دلوں میں اللہ کی محبت بھری ہو، اللہ کے غیر کا تأثر دل سے پاک کرنا. اللہ کے غیر کے تأثر سے، اللہ کے غیر سے کے خوف سے اپنے دلوں کو پاک کرنا. دلوں میں اللہ ہی اللہ ہو. اللہ ہمارے دلوں کو دیکھیں. قیامت آخرت میں ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو چاک کر کے دلوں کو دیکھا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. سینوں کو چاک کر کے دلوں کو دیکھا جائے گا، دل میں کیا لے کر آیا. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جب ہم اللہ کی دربار میں حاضر ہوں، ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوں. اور دیکھو زندگی بھر دل میں جو چیز بھی جاتی ہے نا، جو آنکھ سے دیکھتے ہیں دل میں جاتی ہے، کان سے جو سنتے ہیں دل میں جاتی ہے، زبان سے جو بولتے ہیں اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، اور اسی طرح دماغ سے جو سوچتے ہیں دل پہ اثر پڑتا ہے. تو چاروں راستوں سے دل میں اللہ کے غیر بھر رہے ہیں. چاروں راستوں سے اللہ کے غیر کو دلوں میں بھرا جا رہا ہے. تو اس لیے بھائیو دوستو، دل گند اور کباڑ خانہ بن چکے ہیں. تو بھائی دلوں میں اللہ کی محبت بھرنی ہے. کانوں سے اللہ کی محبت کی باتیں سنیں، زبان سے اللہ کی محبت کی باتیں بولیں، دماغ سے اللہ کی محبت کی باتیں سوچیں، آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اپنے دلوں میں اللہ کی محبت بھرنے کی کوشش کریں. ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کی وحدانیت کی دلالت کرنے والی اللہ کی نشانیاں ہیں. تو جو بھی چیز دیکھیں اسے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اب دیکھو نا، یہ درخت دیکھا، اب یہ کھجور کا درخت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ کھجور، کتنی بڑی نعمت ہے. اب اس کھجور کے درخت، یہ جب انسان کو بنایا گیا تھا تو انسان کی جو مٹی بچی تھی اس سے اللہ پاک نے یہ کھجور کو بنایا. تو کھجور بہت بڑی نعمت ہے. اب اس کھجور کا جو ہے نا اوپر کا تنا، جیسے انسان کا سر کاٹ دو تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، اس طرح یہ کھجور ہے، اس کا اوپر سر کاٹ دو تو یہ کھجور ختم ہو جائے گی، یہ باقی نہیں رہ سکتی. تو کھجور کی ہماری غذا میں بہت اہمیت ہے. کھجور روزانہ، بلکہ صبح نہار منہ روزانہ کھجور ضرور روزانہ لینی چاہیے. اور اسی طرح جن چیزوں کا ذکر قرآن میں، حدیث میں آیا ہے، ان کو ہم روزانہ استعمال کریں. ہیں جی، ہمارے دسترخوان پر کلونجی روزانہ آنی چاہیے، شہد روزانہ ہونا چاہیے، زمزم کا پانی روزانہ ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا، یہ بڑی زبردست نعمتیں ہیں. ان کا تھوڑا تھوڑا چاہے ایک قطرہ، ایک ذرہ کیوں نہ ہو، اس کی بڑی تاثیر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب، سبحان اللہ. اب یہ دیکھو ہوا ہے، اب یہ ہوا کوئی حکومت دعویٰ نہیں کر سکتی ہم نے ہوا چلائی. کیسی پیاری ہوا چل رہی ہے. آج کتنا پیارا اللہ نے موسم بنایا ہے. یہ موسم اللہ نے بنایا. تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ کے تعلق کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. ایک ایک چیز سے ہم اللہ کے تعلق میں آگے بڑھتے چلے جائیں. عربی کا شاعر کہتے ہیں فی کل شیء آیہ، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تدل علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ ایک ہے تو یہ سارا نظام کائنات اتنا خوبصورت چل رہا ہے. اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتے تو نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سارے شریک ہوتے
تو سارا نظام کائنات بگڑ جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ ایک اللہ کہتا کہ میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے شمال سے نکالنا ہے، چوتھا کہتا ہے جنوب سے نکالنا ہے، تو سارا نظام بگڑ جاتا۔ تو ایک اللہ ہے، ایک اللہ۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا چرخہ کاٹنے والی سے کہ اللہ ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ دلیل ہے، یہ میرا چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا تیرا چرخہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا میں چرخہ کاٹ رہی ہوں تو چرخہ یہ روئی کاٹی جا رہی ہے اور چرخہ چل رہا ہے، اگر میں نہیں ہوں تو چرخہ نہیں چلے گا۔ تو میرا یہ چھوٹا سا جو ہے نا، یہ روئی، تھوڑی سی روئی اور یہ چرخہ خود بخود نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا نظام کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے۔ اب دیکھو آج جتنے بج کے جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پہ سورج نکلا ہے، 1,00,000 سال کے بعد بھی جون کی اس تاریخ میں اتنے بج کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ سورج نکلے گا۔ ایسا اللہ پاک نے ایک نظام بنایا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ بڑے بڑے اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، ایک دل سے دعا کر دیں، اللہ کرے ہمارے جو بچوں کو سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان سائنس کی کتابوں میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرت کے پہلو نکلتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، تو سائنس پڑھتے ہوئے ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھتی پیدا ہوتی چلی جائے۔ اللہ کرے ایسا کوئی نظام بن جائے، ایسے اللہ ہمیں نیک دل حکمران اللہ عطا فرما دیں جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یعنی عوام کی اصلاح ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر دل ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک، اور دلوں کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ دلوں کا ٹھیک ہونا یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے دل بھرے ہوئے ہوں، جنت کے شوق سے دل بھرا ہوا ہو، جہنم کے خوف سے دل بھرا ہوا ہو۔ تو اگر یہ دل میں ہر وقت یہ جنت کا شوق موجزن ہوگا تو ہر روز ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت جنت کا کوئی کام نہیں چھوڑے گا۔ پتہ ہے اس کام سے جنت کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو وہ کوئی کام جنت کا نہیں چھوڑے گا جس کے دل میں جنت کا شوق ہوگا، جس کے دل میں جہنم کا خوف بھرا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر جہنم کے کام سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے پیسے کا شوق بھرا ہوا ہے، دنیا کے رنگ برنگی چیزوں کا شوق بھرا ہوا ہے، حالانکہ ماں باپ کے سامنے جب ہم پیدا ہوئے تھے، ہم سب مسلمان الحمدللہ بیٹھے ہیں، ہم سب جب پیدا ہوئے تھے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان دی گئی، اور ایک اذان دائیں کان میں بھی اذان، بائیں کان میں اقامت، اذان و اقامت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر ہم سب نے سنا، 6 مرتبہ سنا، 4 مرتبہ شروع میں، 2 مرتبہ پھر آخر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں باپ کے سامنے بچوں، ہم سب کو مسلمانوں کو پیدا ہوتے ہی اللہ کی بڑائی سنوائی گئی، اور ماں باپ کو بتایا اور سکھایا گیا کہ اس بچے کے دل میں تم نے اللہ کی محبت بھرنی ہے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ پوری زندگی بچپن سے جی ایسی تربیت کرتے ہیں بچوں کی کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بچے کے دل میں راسخ ہو جائے۔ اب بچہ ہر ضرورت، ہر حاجت میں اللہ کی طرف دوڑ لگائے، جب ضرورت حاجت پیش ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ماں باپ بچوں کے دلوں میں بچپن سے پیسے کی محبت، پیسے کی عظمت، پیسے سے ہونے کا یقین دلوں میں اتارتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم مختلف حضرات بتا رہے تھے کہ فلاں سیاسی لیڈر نے اتنا لوٹا اور فلاں نے اتنا لوٹا اور فلاں نے اتنا لوٹا، اور یہ سب تبدیلی کے بعد یہ ہو رہا ہے۔ تبدیلی سے پہلے تو چلو سارے وہ ایسے ہی تھے، اب یہ بڑے صادق اور امین آئے اور یہ صادق امین کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ہم سمجھ 70 بھائی حدیث پاک میں آتے ہیں مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اور ہم ایسے بے وقوف ہیں 70 سال سے پتہ نہیں 20 مرتبہ ڈسے جا چکے ہیں، اور مزید ہم وہی راستہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ اب کوئی آئے گا تو وہ ہمیں نجات دہندہ بنے گا، وہ اس سے ایک سے بڑھ کر ایک آ رہے۔ تو بھائیو دوستو، چہرے بدلنے سے نظام یعنی حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے اعمال بدلنے سے، حالات بدلیں گے اعمال کے بدلنے سے۔ جب تک اعمال نہیں بدلیں گے اللہ کی قسم احوال نہیں بدلیں، جب تک اعمال نہیں بدلیں گے
اللہ کی قسم احوال نہیں بدلیں گے۔ ہم سب نیت کریں کہ ہم نے اعمال کو بدلنا ہے تاکہ اللہ پاک احوال کو بدل دیں، پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دیں، خوف کو امن سے بدل دیں، ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیں، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں، اور جو ہے تنگ دستی کو خوشحالیوں سے بدل دیں۔ اللہ پاک بدلیں گے، اللہ ہی بدلے گا۔ کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی امریکہ، کوئی روس، کوئی چین، کوئی جاپان، کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان حالات کو نہیں بدل سکتا۔ حالات کا بدلنا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں بتایا کہ کس طرح میں حالات بدلتا ہوں، برکتیں کب لاتا ہوں، عزت کب دیتا ہوں، امن کب دیتا ہوں، کس کو دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں بتایا۔ تو بھائیو دوستو، ہم سب یہ سارے ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں کے بڑے حضرات ہیں اور اپنے اپنے خاندانوں کے سربراہ ہیں۔ ہم سب نیت کریں، نیت تو کریں پوری دنیا کی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چاہت کو چالو کریں گے۔ پوری دنیا میں ہمارا بس نہیں چلتا، اپنے پاکستان میں اللہ رسول کی ہر چاہت کو نافذ کریں گے۔ پاکستان میں ہمارا بس نہیں چلتا، اپنے پنجاب میں اللہ رسول کی ہر چاہت کو چالو کریں گے۔ پنجاب میں بھی بے بسیں بے کسیں، اپنے لاہور میں اپنے اللہ رسول کی ہر چاہت کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ لاہور میں بھی نہیں چلتی، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، کم از کم اپنے خاندان میں، کم از کم اپنے گھر میں انشاءاللہ اللہ رسول کی ہر چاہت کو چالو کریں گے۔ ارے تو گھر میں بھی بے بس ہے، بے کس ہے، اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر تو اللہ رسول کی ہر چاہت کو نافذ کر دے، نظام مصطفیٰ کو قائم کر دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں ساری دنیا کی، جہاں تک ہمارا بس چلتا جائے اللہ رسول کی چاہتوں کو چالو کرتے جائیں اور نافذ کرتے جائیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم، کیونکہ ماشاءاللہ بٹ صاحب نے پابندی لگائی ہے کہ مختصر کرنی ہے، کیونکہ پھر کھابا پروگرام شروع ہونے لگا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت کے کھانے کھلائے، جنت میں بھی ایسے بیٹھے ہوں یہ حضرات ماشاءاللہ۔ اچھا جی سنو بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایسے جنت کے باغوں میں اکٹھا فرمائے۔ آج یہ دنیا کے باغوں میں بیٹھے ہیں، یہاں پر اس باغ میں بیٹھے بیٹھے بھی مختلف بھائیوں کو مختلف پریشانیاں ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں، ہر بندہ دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، پوری دنیا میں ایک انسان بھی بے غم بے فکر نہیں۔ اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اگر کوئی بے فکر ہے بالکل بغیر پریشانی کے ہے تو وہ انسان نہیں، کوئی اور بلا ہے۔ انسان اور اس کے ٹینشن نہ ہو، تو ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے، کوئی دنیاوی ٹینشنوں میں ہے، کوئی دینی فکر میں ہے۔ تو لیکن جنت ایسی جگہ ہوئی جہاں کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، مزے ہی مزے ہوں گے۔ کھلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو مزے سے، وہاں پر مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت کے باغوں میں اکٹھا فرمائے۔ اور جنت میں اب دیکھو نا، رنگ برنگی چیزیں ماشاءاللہ آئی ہیں، اب ہم کھانے لگیں گے۔ اب ہمارا جی چاہے گا کہ میں جو ہے نا 10 نان کھا جاؤں، اور جناب میں جو ہے نا آدھی دیگ جو ہے نا چاولوں کی کھا جاؤں، لیکن نہیں کھا سکتا۔ سخت گرمی میں روزہ رکھا اور سخت پیاس لگی ہے، آپ کے سامنے شربت کا ایک پورا ڈرم رکھا ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے آج تو اتنی پیاس ہے میں سارا ڈرم پی جاؤں میں، لیکن پی سکتے ہیں آپ 2-4 گلاس پیئیں گے آپ، بس پیٹ کہے گا، زبان کہے گی پی لو، ہیں جی حلق خشک ہو رہا ہے، لیکن پیٹ کہے گا نہیں خبردار، مزید کھایا تو مزید پیا تو۔ دنیا میں ہم کھاتے ہیں بقدر پیٹ، جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، لیکن جنت میں خواہش کے بقدر کھائیں گے، خواہش کے بقدر پئیں گے۔ جنت میں جی چاہ رہے ہیں کہ میں ایک من شہد پی جاؤں، آپ پی سکتے ہیں۔ دنیا میں تو ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا کہیں، تو اس کا کہیں راستے میں میزبانی، کہیں دوست کے ہاں مہمان ٹھہرا، اس نے کھانے کے ساتھ شہد بھی رکھ دیا۔ وہ شہد ذرا بڑا خالص قسم کا تھا، تو اس نے شہد کو خوب کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ میزبان بڑا پریشان ہو گیا، بھئی شہد بڑا خالص تھا، میں نے تو سارے ہی رکھ دیا، اب اس نے مہمان سارے ہی کھاتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ شہد زیادہ کھانے سے دل جلتا ہے، شہد زیادہ کھانے سے دل جلتا ہے۔ اس نے کہا میرا دل نہیں جل رہا، شاید کسی اور کا دل جل رہا ہو۔ تو وہ میزبان صاحب کا دل جل رہا تھا۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ لامحدود خزانوں کا مالک، کھلانے والا ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ ہوگا کہ بھئی یہ اتنا زیادہ کھا رہے جنتی لوگ، یہ منو ٹنو کھا رہے تو میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی بھائیوں۔ اور ہمارے بھی اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہوگا، جتنا مرضی کھا جائیں، لکڑ پتھر ہضم،
ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، جنت میں کوئی گندی چیز نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بیت الخلاء لیٹرین نہیں ہوگی، جتنا مرضی منو ٹنو کھا جائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، سارا کچھ ہضم۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن بھائیو جنت مفت میں نہیں ملے گی، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جنت اتنی سستی نہیں جو مرضی ہم کرتے رہیں اور پھر جنت بھی ہمیں مفت میں مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو جنت لینے کے لیے، جنت کی خواہشات والی زندگی لینے کے لیے دنیا میں اپنی خواہشات کو ہم سب نے چھوڑ لیں۔ ہم سب نیت کریں اپنی من چاہی کو، من مانی کو دنیا میں چھوڑیں گے، جو جی میں آئے گا نہیں کریں گے، جی کی چاہت کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ کے نبی سے اجازت لیں گے، اللہ نے کہا یہ کر لو تو ہم کر لیں گے، اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا، یہ ادھر نہیں سننا، ادھر نہیں چلنا، فوراً بریک لگا دیں۔ دنیا میں کوئی گاڑی بغیر بریک کے آپ نہیں چلاتے ہیں جی، سائیکل بغیر بریک کے نہیں چلاتے، موٹر سائیکل نہیں چلاتے بغیر گاڑی بغیر بریک کے نہیں چلاتے۔ دنیا کی کوئی سواری بغیر بریک کے چلائیں تو کتنا خطرناک بن جائے، خود اپنا نقصان ہو، جہاں ٹکرائے گی وہاں کا نقصان کرے گی۔ تو اس لیے بھائیو دوستو، دنیا کی ساری گاڑیاں بغیر بریک کے ہو جائیں۔ ابھی ڈھرکی میں ٹرینوں کا حادثہ ہوا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو بھائیو دوستو، اس ٹرینوں کے حادثے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا انسان کی اپنی بریکیں فیل ہو جائیں، اپنی من چاہی من مانی کرنے لگے، جو جی میں آئے کرنے لگے، تو یہ جو بغیر بریکوں کا انسان ہے تو یہ بہت خطرناک بن چکا ہے، اپنے لیے بھی خطرہ ہے اور آگے جہاں جہاں وہ اس کے معاملات ہوں گے سب کے لیے وہ خطرناک ترین بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی بریکیں اپنی مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اللہ پاک اجازت دیں وہاں چلیں، جہاں اللہ روک دیں رک جائیں، سننے سے رک جائیں، دیکھنے سے رک جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ساتھ ایک صحابی تھے، تو ایک دور سے چرواہا بانسری بجا رہا تھا، بانسری، تو چرواہے کی بانسری کی آواز سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ تو جب تک چرواہے کی بانسری کی آواز آتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے کے چلتے رہے۔ تو یہ سنت ہے۔ ہم تو خود ہی گانے شوق سے لگاتے ہیں، اللہ معاف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے سے سخت پرہیز فرماتے۔ تو جو دنیا میں گانے بجانے سے پرہیز کرے گا، اپنی خواہشات کو چھوڑے گا، اللہ پاک جنت میں اس کی سننے کی خواہش کو جنت میں اعلیٰ پیمانے پر ہمیشہ کے لیے پورا فرمائیں گے۔ اللہ پاک جنت کی موسیقی سنوائیں گے، جنت کی حوروں کے نغمے سنوائیں گے، داؤد علیہ السلام سے زبور سنوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یاسین سنوائیں گے، خود اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ کیا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی ہر خواہش کو جو بھی اٹھے اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس خواہش کو قربان کرنے کی برکت سے اللہ پاک جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری خواہشات کو ہمیشہ کے لیے پورا فرمائے۔